فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز میں خشوع اور اس سے متعلق بہت ساری باتوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس ضمن میں کچھ اور اہم اور بنیادی باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اختصار کے ساتھ اگلے چند حلقوں میں آئے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو اس ضمن کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خشوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں خشوع یہ دراصل نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اقامت صلاۃ جس کا حکم اللہ کے کلام کی متعدد آیات میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں موجود ہے، کلام الہی کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں جو اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا جہاں جہاں ذکر ہے اقامت صلاۃ کا، اقامت کا ذکر ہے۔ یہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی اس طرح سے ہونی چاہیے، اس پر ہمیشگی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ نماز ایک شعار کی طرح سے قائم ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ جیسے کوئی عمارت قائم ہوتی ہے، اس طرح سے نماز پورے اسلامی سماج میں، سوسائٹی میں، مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح سے نماز پر لوگ توجہ دیں اور نماز کا اہتمام کریں، پابندی کریں کہ ایک نماز ایک قائم چیز دکھائی دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب نماز کی شرطیں موجود ہوں، نماز میں اس کے ارکان اچھی طرح سے ادا کیے جائیں، نماز کی واجبات کی پابندی کی جائے، نماز کے اندر جو اور مطلوبہ آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ جب تک ان تمام چیزوں کی اقامت نہیں ہوگی، نماز کی اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک نماز کی شرطوں، واجبات، فرائض، ایسے ہی ارکان اور دیگر آداب، سنن کی اقامت نہ کی جائے، تب تک نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ اسی چیز کا نام یہ ہے، اسی چیز کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر خشوع کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ شروط کی پابندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک انسان خشوع نہ برت رہا ہو، واجبات کا، ارکان کا اہتمام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک نمازی اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ نہ ہو، دیگر تمام چیزیں بھی اس وقت تک اچھی طرح سے کما حقہ انجام نہیں پا سکتی جب تک نمازی اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ نہ حاضر ہو۔ خشوع میں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، ارکان چھوٹ جاتے ہیں، واجبات میں خلل ہو جاتا ہے، شروط رہ جاتے ہیں، سنن اور مستحبات ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی اقامت کے اندر دراصل خشوع مطلوب ہے، اور یہی مطلب ہے اس کا کہ خشوع جو ہے یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خشوع مطلوب ہے، خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع واجب ہے، ہم سب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ متعدد احادیث میں متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بار بار قرآن کریم میں دہرائی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ جس میں ہم مسلمانوں کو نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اقامت اسی معنی میں ہے کہ اسے مکمل طور پر قائم کیا جائے، نماز کا قیام مکمل ہو، نماز کا رکوع مکمل ہو، نماز کے سجدے مکمل ہو، نماز کا تشہد مکمل ہو، نماز کے اندر متعدد جگہوں پر جو اعتدال مطلوب ہے یہ سب کچھ مکمل ہو۔ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا تب تک نماز مکمل نہیں ہوگی، اور نماز کا قیام جو مطلوب ہے، اقامت صلاۃ جو مطلوب ہے، وہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال نماز میں خشوع دراصل نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے ہم اگر غور کریں
تو اس طرح بھی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی نمازوں کا کیا حال تھا۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند شواہد اور مثالوں کی شکل میں اگلے حلقوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو ذکر کرنے کے بجائے اختصار کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے، اس بات کو واضح کر کے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے، ان نمازیوں میں خشوع کرنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نمازیوں کے یہاں نمازیوں میں نماز کے سلسلے میں، نماز کے شرائط، واجبات اور ارکان کے سلسلے میں ایسے سنن اور مستحب اور وغیرہ آداب جو مستحب ہے اس سلسلے میں حد درجہ غفلت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کو کہا تھا، حجاج کے سلسلے میں کہا تھا الحاج قلیل والرکب کثیر، قافلے تو بہت زیادہ ہیں، قافلے بہت ہیں، کشاں کشاں دنیا کے گوشے گوشے سے، شمال جنوب مشرق مغرب سے لوگ سمٹ کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، مختلف قافلے مختلف شکلوں میں مختلف حیثیتوں سے آ رہے ہیں، لیکن یہ قافلے بہت ہیں، ان میں حج کرنے والے سچ مچ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو قافلے بہت ہیں، حجاج بہت کم ہیں، ایسے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری نمازوں میں خشوع کا فقدان ہو جائے، ہماری شروط، ہمارے نمازوں کے ارکان اور واجبات میں خلل پیدا ہوتا رہے، ہم نہ پتا پائیں، نہ جان سکیں کہ کتنی رکعات پڑھی، کیا پڑھا، کیا چھوڑ دیا، اس طرح کی اگر ہماری نمازیں غفلت کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ کے سامنے حاضری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں انہماک اگر اس طرح سے نہیں پایا جاتا جس طرح سے مطلوب ہے، تو اس کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ نمازی تو بہت سارے ہیں، لیکن سچے نمازی جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں بہت ہی کم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مسئلہ حقیقت میں بہت زیادہ پیچیدہ ہے کہ نماز کی اقامت کو ہم سمجھیں۔ نماز کی اقامت یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے کہ اذان کی آواز سنائی دی اور ہم مسجد میں حاضر ہو گئے، وضو کیا اور ہم نے جس طرح سے حرکات اور سکنات نماز کے اندر ہوتے ہیں وہ ہم نے کر لیا، تنہا کر لیا یا امام کے پیچھے رہ کر کے کر لیا اور پھر سلام پھیر کر کے ہم باہر نکل گئے۔ اس سے قطع نظر کہ نماز میں جو کچھ مطلوب ہے ہم نے اسے کما حق انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کی اقامت نہیں ہے، اسے نماز کی اقامت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی پس منظر میں جیسے حج کے سلسلے میں ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی ہے، نماز پر بھی وہ چیزیں فٹ ہو سکتی ہیں کہ نمازی بظاہر دیکھنے میں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن سچے نمازی جو خشوع کرنے والے ہیں، سچے نمازی جو واقعی اقامت صلاۃ کا حق ادا کرتے ہیں بہت کم ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسے اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ خشوع کوئی جانبی چیز نہیں ہے، کوئی ثانوی چیز، کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہے، یا کوئی استحبابی چیز نہیں ہے کہ اگر بہت اچھے سے انہماک سے نماز پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو بھی کوئی بات نہیں، ایسے نہیں، بلکہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خشوع کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل کے لگاؤ کے ساتھ، میلان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کی جائے، تاکہ ہم اقامت صلاۃ کے سچے حقدار بن سکیں اور مقیمین الصلاۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اس فہرست میں شامل ہو سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، خواتین کو سچ مچ اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔